اخلاص کا، میں نے کئی لوگوں کو، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، پہلے درود پاک پڑھے، میں نے کئی لوگوں کو صرف چاشت کے عمل سے، فرض نماز کو پڑھتے ہیں، نوافل میں چاشت کے عمل سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے۔ فجر کی نماز کے 1 گھنٹے بعد چلو طے کر لیں اشراق ہے، اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد چاشت، بس آسان آپ کو طریقہ بتا دیا۔ دکان ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، جہاں بھی ہے وہاں ذرا تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اور چاشت کے کتنے نفل ہوتے ہیں؟ کم از کم 4۔ وہ 4 نفل ایک ہی سجدے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جدا جدا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی چاروں ایک ہی سجدے سے پڑھ سکتے ہیں، جدا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو بندہ چاشت کی 4 رکعت پڑھنے کی ترتیب زندگی میں بنا لے گا، میں نے بہت لوگوں کو چاشت کے نفل کی وجہ سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے، بامراد ہوتے دیکھا ہے، قرضے اترتے اور قرضوں کے بوجھ ہٹتے، میں نے یہ دیکھا ہے۔ بہت تجربہ، بارہا تجربہ، اور زندگی کا ایک حصہ میرا گزرا ہے ان روحانی مشاہدات و تجربات میں۔ آج بھی طالب علم ہوں میں نے اس کے بہت تجربات دیکھے اور بہت مشاہدات دیکھے، اور حیرت انگیز تجربات، مشاہدات اس کے دیکھے ہیں کہ جو بندہ چاشت کے 4 رکعت کم از کم پڑھ لے، یہ 4 رکعت جو پڑھ لے گا، آپ اس پہ ٹائم نوٹ کیجئے گا، کبھی بھی 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، توجہ سے دھیان سے پڑھیں بھی تو 10 منٹ لگتے ہیں۔ اور یہ اشراق کے نفل، جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں اور میری زندگی خوشحال ہو جائے، اور خوشحال بھی کیسی ہو، اور بتاؤں خوشحال بھی کیسی ہو، خوشحال بھی ایسی ہو کہ کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے، نہ کسی کی امداد ہو، نہ کسی کی مدد ہو، نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے کا ہو، بالکل ایسا نہ ہو۔ اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ غیب سے اور غیبی نظام چلاتا ہے اور غیب سے عطا کرتا ہے۔ جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اشراق پڑھنی ہے، چاشت میں یہ نفل چاشت کے پڑھنے ہیں، اچھا یہی نفل یہی عمل اشراق میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن میں نے جو تجربے کیے ہیں چاشت کے اشراق کے اپنے فائدے، اس کی اپنی تاثیر، نہ انکار ہمیشہ اقرار، لیکن جو میرا تجربہ ہے خوشحالی کے لیے، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ انسان اس وقت کچھ مصروف ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک سورج نکلتے نہیں دیکھا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تسبیح خانے میں آنے کے بعد میں عید پڑھنے لگا، کیونکہ عید تو وہ پڑھ گئے جو صبح اٹھے، میں تو رات کے آخری پہر کو سوتا ہوں اور دن کے کتنے بجے اٹھتا ہوں، میں آج تک عید نہیں پڑھ سکا۔ چاشت کے نفل سورۃ قل ھو اللہ اس میں شامل ہو اور سورۃ اخلاص اس میں شامل ہو، میں نے بہت لوگوں کو بتایا، بہت لوگوں نے اپنے تجربات مجھے بتائے اور مشاہدات مجھے بتائے، کیونکہ ابھی حدیث میں ایک لفظ آپ نے سنا، وہ یہ لفظ سنا ہے صرف سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے۔ سورۃ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اب چاشت کی رکعت میں جو بندہ چاشت کی رکعت میں ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل ھو اللہ، بس کوئی مشکل نہیں، یہ آج میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار سورۃ اخلاص، سورۃ قل ھو اللہ۔ پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح، ایک بار قل ھو اللہ۔ تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل ھو اللہ، اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل ھو اللہ۔ سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے بعد سے زوال کے وقت سے پہلے تک چاشت کا وقت رہتا ہے۔ سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے بعد سے لے کر زوال کے وقت سے پہلے تک یہ کیلنڈر ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں اپنے موبائل میں کہ زوال کا وقت کب ہوتا ہے، اس سے پہلے تک یہ جتنے بھی گھنٹے بنتے ہیں ان سب گھنٹوں میں چاشت کا وقت رہتا ہے، چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ چاشت کا وقت بہت لمبا وقت ہے، اچھا خاصا وقت ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی خوشخبری ہے کہ چاشت کا وقت مختصر نہیں ہے۔ ویسے بھی ایک بات مشورہ دوں، آپ چاشت کا عمل شروع کر دیں، موقع جب ملے
چاشت کا عمل شروع کر دیں. اپنے من سے پوچھیں کتنی دیر موبائل کو وقت دیتا ہے. اپنے تن سے پوچھیں تو اب من تن خود بولے گا کہ میں موبائل کو جتنا وقت دیتا ہوں اس سے زیادہ بہترین وقت اگر چاشت کو دوں اور پہلی رکعت میں ایک بار علم نشرح اور ایک بار قل هو اللہ, دوسری رکعت میں بھی, تیسری رکعت میں بھی, چوتھی, آپ 10 منٹ سے زیادہ ٹائم لگے گا ہی نہیں. دھیان سے پڑھیں پھر 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا. تو کیا خیال ہے 10 منٹ وقت دے کے اللہ کے خزانوں کی کنجیاں لے لیں؟ بولیں. ہاں جی بتائیں, بولیں بتائیں, سارے بتائیں, جوان بھی بتائیں اور جاگتے بابے بھی بچائیں. جاگتے بابے سارے بتائیں کہ کیا خیال ہے 10 منٹ میں, بولیں 10 منٹ میں کنجیاں لے لیں اللہ کے خزانوں کی, اللہ کے خزانوں کی کنجیاں لے لیں. اور یہ سورۃ اخلاص کی طاقت میں یہ چیز موجود ہے, سورۃ اخلاص کی طاقت میں یہ تاثیر موجود ہے. میں ایک دفعہ صحرا میں گیا, دور ایک ٹیلے پہ گیا, میں نے کہا مولا پتہ نہیں کتنے 100 سال کتنے 1000 سال سے آج تک یہاں سجدہ نہیں ہوگا. وہ صحرا, یہ پہاڑ تو ہزاروں سال پرانے ہیں, بلکہ لاکھوں سال پرانے ہیں. تو میں نے وہاں نفل پڑھے اور نفل پڑھنے کے بعد میں نے اس صحرا پہ انگلی سے سورۃ اخلاص لکھی, اخلاص لکھی, سورۃ اخلاص انگلی سے لکھ کر پھر اس ریت کو جمع کیا اور اس ریت کو بکھیر دیا اور اللہ سے عرض کیا یا اللہ جہاں جہاں بھی اس کے ذرے جائیں وہ سارے ذرے قیامت تک سورۃ اخلاص پڑھ کے میرے ترازو کو بھاری کریں. بس ایک عمل تھا اور وہ اس کریم کی عطا کے بہانے ہیں, اس کی شفقت کے بہانے ہیں اور اس کی مہربانی کے بہانے ہیں. جیسے میں نے چاشت کے نفل بتائے ہیں, پڑھ لیا کریں, سفر میں ہیں, حضر میں ہیں, جہاں بھی ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہیں نا باوضو ہیں, نفل کی آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے نفل پڑھ سکتے ہیں, آپ کھڑے ہو کے نفل پڑھ سکتے ہیں, آپ بستر میں نفل پڑھ سکتے ہیں. میرے آقا کا فرمان ہے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو بستروں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے اور سیدھے جنت میں جائیں گے. اللہ کا بڑا نظام ہے, میرا اللہ بڑا کریم ہے. دیکھیں دین نے جہاں رعایت دی ہے اس کو لینا بھی دین ہے, اپنی طرف سے رعایت نہ نکالیں. اگر رعایت دی بھی ہے تو اس کو لینا بھی دین ہے. جہاں رعایت نکالی اللہ نے دی ہے اس رعایت کو لے لیں, جہاں نہیں دی اس کو اپنی طرف سے خود ساختہ نہ کرے. اس رعایت لینے پہ اللہ راضی ہو جائے گا, اگر کوئی رعایت نہیں لی اس رعایت نہ لینے پہ اللہ راضی ہو جائے گا. کچھ چھوٹے چھوٹے عمل ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں بندہ شامل کر لے. پورے 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 14 سے 40 منٹ ہوئے. اس 14 سے 40 منٹ میں 10 منٹ بھی نہیں اپنی زندگی کے لیے, اپنی نسلوں کے وقت, نسلوں کی خوشحالی, نسلوں کی تمنگری, نسلوں کے لیے عزت دولت برکت کے خزانے, راحت رحمت کے خزانے, نسلوں کے لیے اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس. سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے کے بعد سے جو شروع ہوا کب تک رہا؟ اور بعض روایات میں ہے سورج نکلنے کے 1 گھنٹے بعد, کیونکہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لہذا پھر چاشت پڑھیں گے, 10 منٹ دیں گے, 1400 کتنے منٹ؟ 40 منٹ میں 1410 منٹ اللہ کو دے دیں, 30 منٹ اپنے پاس رکھ لیں اپنے پاس اور اللہ کو دے دیں. اللہ کہتے ہیں اچھا والد لایا مٹھائی کا ڈبہ, اس نے ڈبہ دیا, ایک لڈو دے دیا, باقی چھپا دیا اور دے کے کہتا ہے میرے بیٹے مجھے تو دے. بیٹا چھپاتا ہے, اگر دے دیتا ہے تو خوش ہو کے کہتے ہیں نہیں میں تیرے لیے لایا تھا, یہ سارا ڈبہ تیرا ہے. اور اگر بیٹا نہیں دیتا تو دل افسردہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ڈبہ ہوتا بچے کا ہے. میرا اللہ کہتا ہے 1440 منٹ دیے ہیں, 10 منٹ مجھے دے دے, تیری نسلوں کو خوشحال کر دوں. بس اور کیا چاہیے؟ 10 منٹ مجھے دے دے, تیری نسلوں کو خوشحال, تیری نسلوں کو آباد کر دوں گا, شاد کر دوں گا. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں نا. پھر ایک اور چیز بتاتا ہوں. مرغی کیا کرتی ہے؟ کس رنگ کا چلا کاٹتی ہے, انڈوں پہ بیٹھتی ہے,
حسب ضرورت کھانا کھا بھی لیتی ہے، پانی بھی پی لیتی ہے، باقی سارا وقت بیٹھ کے انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے۔ 21 دن کے بعد اس کے اوپر فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ اسے فوج دیتا ہے، ایک ٹیم دیتا ہے، ایک جماعت دیتا ہے۔ دوسرا، اور جماعت اور ٹیم اور فوج بھی سیکھی سکھائی دیتا ہے۔ بچے سیکھی سکھائی ہوتے ہیں۔ بطخ کے بچے کو بطخ سیکھنا سکھاتی ہے، بولیں تیرنا۔ دوسرا، اللہ پاک اس مرغی کو ایک شجاعت اور جرأت دیتے ہیں۔ پہلے وہ مرغی بلی سے ڈرتی تھی، اب بلی سے لڑتی ہے۔ میں نے خود دیکھا، جب بچے آتے ہیں نا، میں نے اس مرغی کو بلی سے لڑتے دیکھا۔ تھوڑا سا وقت دے دیں زندگی میں، اللہ پھر صفات اور مراعات اور عطاؤں کی برکتوں کی بارشیں عطا کر دے گا۔ آپ 10 منٹ زندگی میں اللہ کو دے دیں، 10 منٹ دے دیں 24 گھنٹوں میں، اور 4 رکعت نفل پڑھ لیں چاشت کے، اور پہلی رکعت میں علم نشرح اور قل ہو اللہ، اسی طرح 4 رکعتوں میں دعا مانگ کے اٹھ جائیں۔ اللہ کا معاملہ اللہ کے سفر کریں۔ اللہ غیب کے خزانے سے برکتوں، عزتوں، دولتوں کے اور رحمتوں کے، خوشحالیوں کے، عطاؤں کے عرشوں پہ فیصلے لے کے دے گا، فیصلے لے کے دے گا، عرشوں پہ فیصلے لے کے دے گا۔ جو کرے سو پائے، راحت بھی، رحمت بھی، برکت بھی، شفقت بھی، عطا بھی، صفت بھی، کرم بھی، مہربانی بھی، جو کرے سو پائے۔ اپنی زندگی میں نا چھوٹے چھوٹے رنگ بھرتے جائیں، رنگ بھرتے جائیں، چھوٹے چھوٹے چھوٹے۔ زندگی بڑی لاجواب ہوتی چلی جائے گی، اس میں ذائقے ہی ذائقے، اس میں محبت ہی محبت، اس میں عطا بھی عطا۔ بس ایسے رنگ بھرتے جائیں اپنی زندگی میں، تھوڑے تھوڑے رنگ بھرتے جائیں۔ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ حالت توحید میں مرے، کفر پر نہ مرے اور خاتمہ ایمان پہ ہو، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ کئی واقعات دیکھے کہ لوگ ایمان والے تھے لیکن آخری وقت ختم ہو گیا، تو فرمایا اسے چاہیے وہ کم از کم روزانہ 50 بار سورۃ اخلاص پڑھ لے، جو کہتا ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ اور فرمایا کہ جو اللہ سے خالص محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ سے خالص محبت کرنا چاہتا ہے، وہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ فرمایا وہ ایسے ہے کہ اللہ سے محبت کرے گا، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ تو جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے وہ خالص کیا کرے؟ سورۃ اخلاص پڑھے، سورۃ اخلاص۔ جہاں اور ذکر ہیں، جہاں اور تسبیح ہیں، جہاں اور اعمال ہیں، وہاں سورۃ اخلاص کو بھی اپنی زندگی کے کسی گوشے میں شامل کر دیں، کامیاب ہو جائے گا، بامراد ہو جائے گا۔ زندگی بھی، صحت بھی، تندرستی بھی، عطا بھی، شفقت بھی، برکت بھی، رحمت بھی، انشاءاللہ۔ اللہ کو چند منٹ دے دیں، اور بڑا کریم ہے، تھوڑی سی منت پہ مان جانے والا، اور تھوڑی سی منت پہ مان جانے والا، تھوڑی سی درخواست پہ مان جانے والا، اور تھوڑی سی عطا پہ تھوڑا سا اللہ کو دے دیں، اللہ کہتے ہیں میں راضی ہو گیا ہوں۔ تھوڑی سی چیز پہ وہ راضی ہو جاتا ہے۔ آج کے بعد اپنی زندگی میں کوئی 10 منٹ اللہ کو دے دیا کریں۔ اچھا، یہ 10 منٹ کون سے ہیں یہ بھی ذرا بتا دوں۔ فرض نماز تو بہت ضروری ہے، یہ نوافل وہ ہیں جو اضافی ہیں۔ آپ جو اضافی لوگوں کو دیتے ہیں وہ جا کے دل پہ پڑتے ہیں۔ ایک بندے کو اس کی اجرت دی 100 روپے، اور 10